اب اس کے بعد آخری چیز رہ جاتی ہے وضو کے سلسلے میں کہ وضو کن چیزوں کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، وضو کو توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی پیشاب کو جا کر آ جائے، آدمی ٹوائلٹ کو جا کر آ جائے، یعنی پیشاب کر دے تو پیشاب کرنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور شریعت یہ کہتی ہے کہ آدمی پیشاب کچھ جا کر آ گیا تو اب آدمی کے بدن پر ناپاکی آ گئی، ہم لوگوں کو نظر نہیں آئے گی لیکن شریعت کہتی ہے کہ ناپاک ہو گیا ہے آدمی، چھوٹی چھوٹی نجاست اس کے بدن پر ہے، اب اسے صاف کرنا چاہیے۔ وہ صاف کیسے کرنا چاہیے؟ وضو کر کے صاف کرنا چاہیے، ہاتھوں کو دھو لے اور اپنے چہرے کو دھو لے، پیروں کو دھو لے، سر پر مسح کر لے۔ تو آدمی پیشاب کر کے آیا تو پیشاب کرنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے آدمی اگر بڑا استنجا کیا ہے تو اس سے بھی اس کا جو وضو ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی کی ہوا خارج ہو جائے، ریح نکل جائے تو اس سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بدن سے خون نکل گیا یا کوئی اور ناپاکی نکل گئی، پیپ نکل گیا یا اور کوئی ایسی گندی چیز نکل گئی اور نکل کر بہہ گئی، خون نکلا اور بہہ گیا اور ناپاکی نکلی، پیپ نکلا یا اور ایسی کوئی چیز نکلی، نکل کر بہہ گئی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آدمی کو اگر وضو کی حالت میں ہے اور اسے وامٹنگ ہو گئی، منہ بھر کے اس نے قے کر دیا اور زیادہ قے کر دیا، زیادہ قے، منہ بھر کے قے کرنا کسے کہتے ہیں؟ منہ بھر کے قے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اتنی قے ہوئی کہ آدمی اپنے منہ میں برداشت کر رہا تھا لیکن اسے برداشت نہ ہو سکا، قے باہر آ گئی، منہ بند کر رہا ہے، بند ہو گیا، قے اندر ہی رہ گئی، تو یہ منہ بھر کے قے کرنا نہیں ہوا اور اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن منہ کو بند رکھنا برداشت سے باہر ہو گیا اور قے باہر نکل گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا وضو نہیں رہا۔ ایسے وامٹنگ کرنے کی وجہ سے، قے کرنے کی وجہ سے اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ 4 چیزیں ہو گئیں۔ اور پھر 5ویں چیز یہ ہے کہ آدمی بے ہوش ہو جائے، آدمی بے ہوش ہو گیا تو اس کی وجہ سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ بے ہوش جب ہو جاتا ہے تو آدمی کو خود کسی چیز کا اسے خیال نہیں رہتا۔ اب ممکن ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہو، ممکن ہو کہ اور کوئی چیز پیش آئی ہو، اب اسے اس کا علم نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے شریعت یہ کہتی ہے کہ آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ اور ایک چیز یہ ہے وضو کو توڑنے والی چیز کہ آدمی دیوانہ ہو جائے، پاگل ہو جائے، مینٹلی ڈس آرڈر ہو جائے تو اس سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ آدمی ٹیک لگا کر سو جائے، آدمی ٹیک لگا کر سو گیا اور ایسا سویا کہ اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے، ٹیک سہارا جس پر لیا ہوا تھا اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے تو آدمی گر جائے، ایسا اگر آدمی سو گیا ہے تو اس سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے کہ دیوانہ ہو جانے میں، بے ہوش ہو جانے میں اور اس طریقے سے سو جانے میں ممکن ہے کہ اس سے ہوا خارج ہوئی ہو اور اس آدمی کو علم نہ ہوا ہو، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسی سب چیزیں آدمی جب کر لے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اسے دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز یہ ہے وضو کے توڑنے والی کہ نماز کے اندر زور زور سے ہنس دے، نماز کے اندر زور زور سے ہنس دے۔ ایک ہے باہر ہنسنا، نماز کے باہر آدمی نارملی بیٹھا ہوا ہے اور وہ آدمی ہنس دیتا ہے تو اس سے اس کے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جب آدمی نماز میں کھڑے ہو کر زور سے ہنس دے، زور سے ہنسے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ہنسے کہ بازو والے کو اپنی آواز سنائی دے دے، تو اس طرح ہنسنے سے ایک تو نماز تو جائے گی ہی، نماز کے ساتھ ساتھ وضو بھی چلا جائے گا، وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کا لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور کچھ صحابہ بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک نابینا صحابی، اندھے صحابی جن کو نظر نہیں آ رہا تھا، ان کے آنکھوں میں کچھ خرابی تھی، وہ ادھر سے چل کر آ رہے تھے اور چلتے ہوئے ایک گڑھا تھا، ان صحابی کو معلوم نہیں ہوا اور اس گڑھے میں پیر رکھنے کی وجہ سے ان کا پیر پھسل گیا اور انہوں نے ایک عجیب آواز نکال کر ایک عجیب طرح کی آواز نکالی اور نیچے گر پڑے۔ تو اس منظر کو جب کچھ صحابہ نے جب نماز کے اندر کھڑے ہوئے انہوں نے سنا یا ایسی آواز ان کے کان میں پڑی تو کچھ صحابہ سے برداشت کرنے کے باوجود بھی کچھ ہنسی آ گئی اور آواز سنائی دی
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو پیچھے مڑ کر کہا کہ جس نے بھی ہنسا ہے اس آدمی کو چاہیے کہ نماز بھی لوٹائے اور اسی طریقے سے وضو بھی لوٹائے۔ تو لہٰذا آدمی اگر زور سے نماز میں ہنس دیتا ہے تو اسے وضو بھی لوٹانا چاہیے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ آدمی نشے میں چلا جائے، کوئی آدمی ایسی چیز استعمال کر لیا کہ وہ اس آدمی کو نشہ چڑھ گیا، تو نشہ کرنے کی وجہ سے بھی آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں وضو کو توڑنے والی چیز۔